ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اس سچویشن میں، تو ہم جیسے ہمیں ایک حدیث کا مفہوم بھی معلوم ہے کہ جب ہم زمین پر، ہمیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ زمین پر اس طرح سے قدم رکھو کہ زمین کو بھی درد نہیں ہونا، مینس کہ اس کنٹیکس میں جو مجھے حدیث کی ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد، یعنی کہ نرمی سے چلا جائے، اپنی چال جو ہے وہ سختی سے نہ چلی جائے۔ تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ درب تم زمین پر قدم مارتے ہوئے جاتے ہو، یعنی تم سفر کرتے ہو۔ فتبینوا جو بات ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو تحقیق کرو، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی بیان کر لو، تحقیق کر لو، وضاحت کر لو۔ ولا اور نہ کیا وضاحت کر لو، یہ آگے ہم دیکھیں گے۔ ولا اور نہ تقولو تم کہو لمن اس کے لیے جو القا ڈالے الیکم طرف تمہارے السلام سلام، یعنی جو تمہاری طرف سلام کو ڈالے، یعنی تم کو سلام بھیجے، تم کو سلامتی کی کنڈیشن میں مبتلا کرے، لستا نہیں ہو تم مومن، یعنی اس جو تم سے سلام کرے اور تم یہ سمجھو کہ وہ مومن نہیں ہے، تب تغونا تم چاہتے ہو عرض سامان الحیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی، فعند اللہ تو پاس اللہ کے، مغانم غنیمتیں ہیں، کثیرتن بہت سی، کذالک اسی طرح، تم تھے تم من قبل اس سے پہلے، فمنا تو احسان کیا اللہ نے علیکم تم پر، فتبینوا تو پس تحقیق کر لیا کرو، انا بے شک اللہ کانا ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خوب خبر رکھنے والا۔ یہاں پر جو ایک لفظ آیا فتبینوا دوسری دفعہ بھی آیا ہے، 2 دفعہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کے مطابق معاملہ جو ہے نا یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم جب بھی کوئی معاملہ کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں تو ظاہری بنیاد پر کرتے ہیں، تو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس معاملے کو حل کرنے سے پہلے اس کی کچھ تحقیق کر لیا کرو، بجائے اس کے کہ ظاہر پر فیصلہ کرنا۔ یعنی میکسیمم ہوتا یہی ہے کہ سالن اگر دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کے ظاہر سے اندازہ لگا لیں گے کہ بھئی یہ اچھا نہیں بنا ہوا، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو کھانے میں اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا، تو پھر وہ تحقیق ہو گئی کھانے کے بعد۔ اسی طرح معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہوئی ہے کہ اجنبی سلام کرے تو اسے تم کافر نہ کہو۔ یہاں پر بس میں احادیث کچھ ایک آدھی کے تھرو آپ کو تھوڑا یہ بتاتی ہوں کہ ترمذی وغیرہ کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص بکریاں چراتا ہوا صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور سلام کیا، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں کہنے لگے یہ مسلمان تو ہے نہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کرتا ہے، چنانچہ اسے قتل کر دیا اور بکریاں لے کر چلے آئے۔ اس پر یہ آیت اتری، یہ اس کا پس منظر ہے۔ یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن کچھ نے اس میں علتیں نکالی ہیں، علتیں یعنی تھوڑا سا نقص نکالا ہے کہ سماک راوی سے سوائے اس طریق کے اور کوئی مخرج ہی اس کا نہیں، اور یہ کہ اچھا خیر یہ جو بات ہے نا جو سلام کی ہے، اس طرح کی اور بہت سی ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ یہاں پر صحیح بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب کہ انہوں نے قوم کفار کے ساتھ جو مسلمان مخفی ایمان لانے والا تھا اسے قتل کر دیا تھا، باوجود یہ کہ اس نے اپنے سلام کا اظہار کر دیا تھا کہ تم بھی مکہ میں اسی طرح تھے کہ ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ یعنی یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو وہ اپنے اسلام کو دوسروں سے چھپاتا تھا، تو اسی طرح سے ان کا ایک جو ہے نا پاسورڈ استعمال کیا جاتا تھا
کہ وہ جب بھی کوئی وہاں سے گزرتا تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے السلام علیکم، تو مسلمانوں کو ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ اب یہاں پر اس کو میں ایکسپلین کروں گی، لیکن یہ حدیث جو ہے اس کے جو معاملے میں بات ہوئی کہ اسی طرح ایک صحابی تھے، ان سے وہ ایک شخص کو جنگ تھی شاید، یا جنگ کی کوئی سچویشن تھی، تو اس شخص نے نا فوراً کلمہ کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ سوچا اپنے ذہن میں کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو جب یہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے تو نہیں دیکھا تھا؟ تو یعنی آخرت میں تو فیصلہ کلمے کے بنیاد پر ہی ہونا ہے کہ کس نے اگر کلمہ پڑھا اس کی نیت کیا تھی، سوائے اللہ کے اور تو کوئی جان نہیں سکتا۔ تو تفہیم القرآن میں اس کے بارے میں ایکسپلینیشن اس طرح سے آئی ہے کہ ابتدائی اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے ایک پاسورڈ، ایک علامت اور ایک شعار تھا، اور کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا شروع سے کہ جب بھی وہ کسی سے ملتے تھے تو جب السلام علیکم نہیں تھا آیا تو تب وہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو لمبی عمر کی زندگی کی دعا دیتے تھے۔ لیکن جو سلام ہے وہ اس سے زیادہ بڑے مفہوم میں دیکھا جاتا ہے۔ سلام میں سلامتی بھی آتی ہے، کس کی؟ ایمان کی سلامتی، جسم کی سلامتی، معاملات کی سلامتی، اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں اس میں۔ تو اس میں خیر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو صرف یہ کہہ دینا کہ تمہاری عمر لمبی ہو۔ تو عمر جو ہے یعنی روحانی اور جسمانی طور پہ السلام علیکم کام کرتا ہے۔ تو یہ پاسورڈ تھا، اور اس کے علاوہ رات کے وقت ایک فوج کے آدمی ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے غرض استعمال کرتے ہیں کہ فوج کے مخالف کے آدمیوں سے ممیز ہوں، یعنی اسی طرح سلام کا لفظ مسلمانوں میں شعار کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں اس اشعار کی اہمیت اسی وجہ سے ہے اور بھی زیادہ تھی کہ اس وقت عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان اور کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں امتیاز نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک مسلمان سرسری نظر میں دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا ہو۔ لیکن لڑائیوں کے موقع پر ایک پیچیدگی یہ پیش آتی تھی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے اور وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا تو وہ حملہ آور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی ان کا دینی بھائی ہے السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ پکارتا تھا، مگر مسلمانوں کو اس پر یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی کافر ہے جو محض جان بچانے کے لیے حیلہ کر رہا ہے، اس لیے بعض اوقات وہ اسے قتل کر بیٹھتا تھا۔ اور اس کی چیزیں غنیمت کے طور پر لوٹ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر نہایت سختی کے ساتھ سرزنش فرمائی، مگر اس قسم کے واقعات برابر پیش آتے رہے۔ اچھا، اس کے متعلق تمہیں سرسری طور پر یہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو، حقیقت تو تحقیق ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر جان بچا لے جائے تو قتل کر دینے میں اس کا امکان بھی ہے کہ ایک مومن بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے۔ بہرحال تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ اچھا، میں چاہتی تھی میں آپ کے سامنے اس میں تفسیر بھی کھول دوں آیت کی۔ اب ایسے یہ تو مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 95 دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 95 ہے،
لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے القاعدون جو بیٹھنے والے ہیں من المؤمنین مومنوں میں سے غیر سوائے اولی الضراری ضرر والے معذور ضرر یعنی کچھ جنہیں کوئی مصیبت ہو کوئی مسئلہ ہو معذور ہوں والمجاہدون اور جو جہاد کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بھی اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے وانفسہم اور اپنی جانوں کے فضل فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو بھی اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے وانفسہم اور اپنی جانوں کے علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجتاً درجے میں وکلن اور ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے الحسنی اچھا وفضل اور فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو علی القاعدین بیٹھنے والوں پر اجراً اجر کی عظیماً بہت بڑا۔ یہاں پر جو خاص بات کی گئی ہے وہ یہ کہ یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانہ کر کے بیٹھ رہے ہیں، یا نفیر عام ہو اور جہاد فرض عین ہو جائے پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں، یہاں ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد نے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہے۔ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں، الا یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو، بخلاف اس کے کہ یہ آخری صورت ایسی ہے جس میں اسلامی جماعت کو پوری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی بلکہ محض اس کا ایک حصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر امام کی طرف سے اپیل کی جائے کہ کون سرباز ہیں جو فلاں مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں وہ افضل ہیں بنسبت ان کے جو دوسرے کاموں میں لگے رہیں، خواہ وہ دوسرے کام بھی بجائے خود مفید ہوں۔ اس کو حدیث کے روح سے سمجھنے کے لیے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب اس آیت کی ابتدائی الفاظ اترے کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر اسے لکھوا رہے تھے کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آئے اور کہنے لگے حضور میں تو نابینا ہوں۔ اس پر الفاظ غیر اولی الضراری کے نازل ہوئے، یعنی وہ بیٹھ رہنے والے جو بے عذر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور روایت میں ہے کہ یہاں پر اس حدیث کا جو کیفیت تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کچھ بیان کی گئی ہے حضرت زید نے کہ جس وقت ان الفاظ کی وحی اتری اور سکینت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھا، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ بوجھ مجھ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا پڑا کہ میں نے اس سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ پھر وہی ہٹ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیماً تک آیت لکھوائی اور میں نے اسے شانے کی ہڈی پر لکھ لیا، اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابھی تو ابن مکتوم کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان بعد میں اترے ہوئے الفاظ کو میں نے ان کی جگہ پر اپنی تحریر میں بعد میں بڑھائے ہیں۔ تو اس کا پس منظر آپ کو واضح ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد بدر کی لڑائی میں جانے والے اور اس میں حاضر نہ ہونے والے، یعنی جب غزوہ بدر ہوئی اس میں جو جانے والے اور پیچھے رہنے والے ان کا ذکر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد
تفہیم القرآن میں حاشیہ نمبر 128 میں یہ میں نے آپ کو ساری ایکسپلین کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 96 کے حوالے سے درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور رحیم۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے اس میں دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی بات پھر فرماتا ہے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا اور بہت بڑے اجر کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ مجاہدین کو غیر مجاہدین پر بڑی فضیلت ہے، پھر ان کے بلند درجات، ان کے گناہوں کی معافی اور ان پر جو برکت اور رحمت ہے اس کا بیان فرمایا، اپنی عام بخشش اور عام رحم کی خبر دی۔ بخاری مسلم میں ہے، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے، ہر 2 درجوں میں اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں تیر چلائے اسے جنت کا درجہ ملتا ہے۔ اور ایک شخص نے پوچھا درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے یہاں کے گھروں کے بالا خانوں جتنا نہیں بلکہ 2 درجوں میں 100 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی حدیث ہے، لاسٹ والی جو میں نے پڑھی ہے، یہ ضعیف سند ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں نا تفسیر سے، یعنی اگر ہارڈ کاپی میں پڑھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں حوالہ مل جاتا ہے، لیکن نیٹ پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں حوالہ نہیں ملتا۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ کوئی بھی تفسیر پڑھنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، حالانکہ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی۔ اچھا، کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو وہ پوچھ لیں۔ جی سوال نہیں کسی کا کوئی؟ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ